گکھڑوں کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ محمود غزنوی کے ہمراہ آئے یا پہلے سے یہاں موجود تھے۔ کیگھور نامہ کی روایت کے مطابق گکھڑ محمود غزنوی کے ہمراہ کابل سے پٹھوہار آئے اور علاقہ پٹھوہار محمود نے انہیں تفویض کیا، اور یہ علاقہ پٹھوہار کے بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ معروف مورخ راجہ محمد عارف مناس گکھڑوں کی بلا شرکت غیر حکمرانی سے اختلاف کرتے ہیں، تاہم وہ بھی گجرہان تحصیل کلر تحصیل کہوٹہ پر گکھڑ عملداری کا اقرار کرتے ہیں۔ گکھڑ خاندان 1005 سے لے کر 1765 عیسوی۔ یہ خاندان پٹھوہار میں تقریباً 800 سال مطلق العنان رہا ہے۔ اس عرصے میں یہاں کاروبار بیرونی منڈیوں مثلاً دہلی، لاہور، کابل، پشاور اور کشمیر سے ہوتا رہا ہے، اور چونکہ اکثر سکے اس وزن کی دھات کی قیمت کے ہوتے تھے، اس لیے پٹھوہار میں اکثر سکے انہی علاقوں میں لائے گئے صرف ہوتے تھے یا کاروبار جورات سے بھی کیا جاتا تھا۔ اس تمام عرصے میں چونکہ گکھڑ سرداران مطلق العنان تھے اور بقول فرشتہ گریفن اور ڈنمارک اکثر سلاطین دلی سے برسر پیکار رہتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کاروبار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن گکھڑ سرداروں کے سکوں کا ذکر موجود ہے، ان میں امیر گل محمد خان، سلطان سارنگ خان، سلطان آدم خان اور سلطان مقرب خان کے سکوں کا ذکر ہے۔ سینہ بہ سینہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گکھڑ شہزادیاں جب بیائی جاتی تھی تو بوریوں میں سونا چاندی ان کے والد سکوں کی صورت میں ان کے ساتھ بیچتے تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس سلطان مقرب خان کے دور کے، سلطان سارنگ خان کے دور کے سکے موجود ہیں۔ فارسی زبان کی ایک نہایت اہم اور قابل ذکر تصنیف گوہر نامہ ہے، جس کا مصنف ایک ہندو دونی چند نامی تھا۔ فارسی زبان میں اس نے یہ کتاب نثری انداز میں لکھی ہے، لیکن جا بجا موضوع اشعار بھی لکھے ہیں۔ دونی چند ایک گکھڑ سردار کے ہاں ملازم تھا، اس لیے اس نے اس کتاب میں اپنے آقا کی خوشنودی مزاج کے لیے گکھڑوں کی مختصر تاریخ قلم بند کی ہے۔ چونکہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے آقا اور اس کے خانوادے کی تعریف کی جائے، لہٰذا اس میں دیے گئے واقعات تاریخی حوالے سے مستند نہیں ہیں، لیکن اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ بات کرتے ہیں سکھوں کی انگریزوں سے آخری جنگ۔ 14 مارچ 1849 کو شیر سنگھ اور اس کے باپ چتر سنگھ نے راولپنڈی میں شکست نامے پر دستخط کرتے ہوئے اپنی کرپانیں جنرل گلبرٹ کی میز پر رکھ دی۔ 41 توپیں اور 16,000 بندوقیں بھی انگریزوں کے حوالے کی۔ ایک سکھ فوجی نے اس موقع پر کہا تھا، آج مہاراجہ رنجیت سنگھ اور موئنی۔ لارڈ ڈلہوزی نے پنجاب سے سکھا شاہی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ کم سن پرنس دلیپ سنگھ کے لیے 40,000 پاؤنڈ سالانہ کا وظیفہ مقرر ہوا اور اسے انگلینڈ لے جایا گیا۔ وہ سکھ جاگیردار جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیا، وہ بدستور اپنی جاگیروں کے مالک رہے۔ دوسری قیمتی اشیاء کے ساتھ کوہ نور ہیرا بھی رنجیت سنگھ کے خزانے سے حاصل کر کے انگلستان روانہ کیا گیا۔ پٹھوہار میں سکھوں کا دور اگرچہ بہت مختصر تھا، مگر اقتدار پا کر انہوں نے مسلمانوں کو دل کھول کر ذلیل کیا، شرفاء کو گدائے بے نوا بنا کے رکھ دیا، مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے اور خوف و ہراس کی عملداری قائم کی، جگہ جگہ قلعے اور حفاظتی چوکیاں قائم کی۔ راولپنڈی چھاونی میں موجود جنرل پوسٹ آفس کی جگہ سکھوں کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا اور ان کا گورنر بھائی مان سنگھ دمیال میں رہتا تھا۔